بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محتشم ناظرین اکرام، با اختلاف روایت 25 محرم الحرام نواسہ رسول شہزادہ حسین ابن علی سید العابدین امام علی اوسط المعروف امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال با کمال کا دن ہے، تو آج آپ کی زندگی کے حوالے سے مختصر سا تعارف آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ احباب ذی وقار، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، تو جب آپ نے ایران کو فتح کیا تو بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کے قبضے کے اندر آیا۔ تو اس مال غنیمت کے اندر شاہ ایران یزدگرد کی جو بیٹی تھی، جو شہزادی تھی، وہ بھی مسلمانوں کے قبضے کے اندر آئی۔ اب جب حضرت عمر نے اس مال غنیمت کو تقسیم کرنا چاہا، تو جب اس شاہ ایران کی شہزادی کی باری آئی تو آپ نے اصحابہ اکرام سے مشورہ طلب کیا کہ یہ ایک ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہے، اسے کس کے عقد میں دیا جائے؟ تو کئی لوگوں نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ اے امیر المؤمنین، وہ بھی بادشاہ کی بیٹی ہے اور آپ بھی بادشاہ ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، لہٰذا حق تو یہی بنتا ہے کہ آپ اس شہزادی کو اپنے شہزادے کے عقد کے اندر دیں۔ لیکن قربان جاؤں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں پہ، قربان جاؤں آپ کی اس عقیدت پر جو آپ کو اہل بیت مصطفیٰ سے تھی۔ آپ فرمانے لگے، لوگوں نہیں، جب تک رسول اللہ کا شہزادہ حسین ابن علی موجود ہے اس وقت تک عمر کے شہزادے کی کوئی وقت نہیں ہے۔ تو آپ اس شہزادی کا نکاح جناب امام حسین ابن علی سے کراتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت اس شہزادی کے بطن اقدس سے وہ عظیم اور عظمتوں والا بیٹا عطا کرتا ہے کہ جس کے دنیا میں آنے سے قبل ہی آقا علیہ صلوٰۃ والسلام نے یہ بشارت اور یہ پیشن گوئی عطا فرما دی تھی۔ حضور فرماتے تھے، اللہ رب العزت میرے نواسے حسین ابن علی کے گھر کے اندر وہ عظمتوں والا بیٹا پیدا کرے گا کہ دنیا کے اندر لوگ اسے علی اوسط کے نام سے یاد کریں گے، اور قیامت کے دن اسے زین العابدین کے لقب سے پکارا جائے گا۔ تو احباب ذی وقار، امام زین العابدین کو یہ لقب اس لیے ملا کہ آپ کثرت کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے، شب و روز آپ کے اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر گزرا کرتے تھے۔ اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے تھے کہ آپ کے دور کے اندر میں نے آپ سے زیادہ کوئی نیک اور متقی شخص نہیں دیکھا۔ احباب ذی وقار، آپ کے متعلق یہ روایت مشہور ہے کہ آپ ہر رات کے اندر 1000 نوافل ادا کیا کرتے تھے، 1000 نوافل۔ اور آپ کی یہ نماز پھر ہماری طرح نہیں ہوا کرتی تھی کہ ہم کھڑے نماز میں ہوتے ہیں لیکن ذہن کے اندر دنیا کے کاروبار کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، ذہن کے اندر ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کو تکلیف کیسے دینی ہے، فلاں کو پریشان کیسے کرنا ہے۔ گویا کہ کھڑے نماز میں ہوتے ہیں لیکن ہمارے خیالات شیطان والے ہوتے ہیں۔ نہیں، حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے ہیں جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اس وقت میرے ذہن کے اندر یہ خیال ہوتا ہے کہ میرا رب میرے سامنے کھڑا ہے اور مجھے حکم دے رہا ہے، اے میرے بندے، اب تم نے قیام کرنا ہے، اب تم نے رکوع میں جانا ہے، اب تم نے سجدہ کرنا ہے۔ گویا کہ اس طرح میں نماز کا ہر رکن اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ادا کرتا ہوں۔ تو احباب ذی وقار، اس قدر آپ کے اندر ذوق سجدہ اور شوق عبادت تھا، اس قدر رب کائنات کی بارگاہ کے اندر گم ہو کر آپ نماز اور عبادت کیا کرتے تھے۔ احباب ذی وقار، یہ وہ امام زین العابدین جو اتنی عبادت کرتے تھے، جن کے شب و روز عبادت کے اندر گزرا کرتے تھے، ان کی اگر خدمت خلق دیکھا جائے کہ آپ آقا علیہ صلوٰۃ والسلام کی امت کی خدمت کس انداز سے اور کس جوش اور جذبے سے کیا کرتے تھے، تو روایت کے اندر آتا ہے کہ جب آپ کا وصال با کمال ہوتا ہے، لوگ آپ کو غسل دیتے ہیں تو آپ کی پشت کے اوپر سیاہ نشان پڑے ہوتے ہیں۔ اب لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ ایک نواسہ رسول ہے، ایک شہزادہ ہے اور ایک بادشاہوں کے گھر سے تعلق رکھنے والا ہے، ان کی پشت کے اوپر یہ سیاہ نشان کس کے آ جاتے ہیں؟ وہ غسل کرنے والے آپ کے گھر کے اندر جاتے ہیں اور گھر والوں سے پوچھتے ہیں،
اے لوگو، آج ہم نے امام زین العابدین کی پشت کے اوپر ایک سیاہ نشان دیکھے ہیں، بتاؤ تو صحیح یہ سیاہ نشان کس کے ہیں؟ تو احباب ذی وقار، آپ کے گھر والوں کا جواب سنیں اور اپنے اوپر گھر والوں کا جواب سنیں اور اپنی قسمتوں پہ ناز کریں کہ اہل بیت کے اندر اللہ رب العزت نے کس قدر خدمت خلق کا جذبہ رکھا تھا۔ آپ کے گھر والے فرماتے ہیں، لوگوں، جب سارے لوگ رات کے وقت اپنے بستر کے اوپر ہوا کرتے تھے، سارے لوگ میٹھی نیند کے مزے لے رہے ہوتے تھے، مصطفیٰ کا یہ شہزادہ، حسین ابن علی کا یہ بیٹا اس وقت اپنی پشت کے اوپر آٹے کی بوریاں رکھ کر مدینے کے غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے نکل جایا کرتا تھا۔ تو احباب ذی وقار، یہ تو آپ کے وصال باکمال کے بعد معلوم ہوا کہ مدینہ المنورہ کے اندر 100 غربا کے ایسے گھر موجود تھے جن کی کفالت امام زین العابدین خود کیا کرتے تھے۔ احباب ذی وقار، اس قدر عبادت و ریاضت اور اس قدر خدمت خلق کرنے کے باوجود امام زین العابدین کا خوف خدا دیکھیں کہ آپ اللہ رب العزت سے کس قدر ڈرتے تھے اور کس قدر رب کا خوف آپ کے دل کے اندر رچا بسا ہوا تھا۔ احباب ذی وقار، جب آپ وضو کرتے تو اس وقت آپ کے جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی، آپ کے چہرے کا رنگ زرد پڑ جایا کرتا تھا۔ لوگوں نے ایک دن پوچھ لیا، اے امام زین العابدین، وضو کے وقت آپ کی یہ حالت کیوں ہو جاتی ہے؟ آپ فرمانے لگے، لوگوں، جب میں وضو کرتا ہوں اس وقت میرے چہرے کا رنگ اس لیے بدل جاتا ہے، میرے جسم کے اوپر کپ کپی اس لیے طاری ہو جاتی ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ اب وضو کرنے کے بعد میں نے اس مالک کی بارگاہ کے اندر جانا ہے جو سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ تو جب اس رب کا خوف میرے دل کے اندر آتا ہے تو میرے جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، میرے چہرے کا رنگ زرد پڑ جایا کرتا ہے۔ تو احباب ذی وقار، ایک مرتبہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں عمرے کی غرض سے کعبۃ اللہ کے اندر گیا تو یہ وہ وقت تھا کہ جب لوگوں کا اتنا رش اور اتنی بھیڑ کعبۃ اللہ کے اندر عمرے کے لیے نہیں ہوا کرتی تھی۔ دن کے وقت مطاف کھلا ہوتا تھا اور رات کے وقت بند کر دیا جاتا تھا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں دن کے وقت گیا، طواف کیا اور رات کا وقت آیا تو میں نے خیمہ لگایا اور سو گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ تھوڑی دیر گزری ہے کہ مطاف کے اندر سے ایک چیخ مجھے سنائی دیتی ہے اور ایک آواز ایسی آتی ہے کہ کوئی شخص رو رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے، مالک میں بڑا گناہگار ہوں، میری بخشش فرما دے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں میں نے پہلی دفعہ آواز سنی تو میں دوبارہ سو گیا کہ شاید ویسے ہی کوئی آواز میرے کانوں کے اندر پڑی ہے۔ کہتے ہیں چند لمحے ہی گزرے تھے کہ پھر ایک آواز مجھے سنائی دیتی ہے کہ مالک میں بڑا گناہگار ہوں، مجھے معاف فرما دے، اور ہاں اگر قیامت والے دن تو میرا حساب لینا چاہے تو اس وقت مجھے نبینا کر دینا، اس لیے کہ امت مصطفیٰ کے سامنے میں رسوا نہیں ہونا چاہتا۔ احباب، امام حسن بصری فرماتے ہیں دوسری دفعہ میں نے آواز سنی تو پھر میں لیٹ گیا، لیکن چند ہی لمحے گزرے تھے پھر ایک چیخ سنائی دیتی ہے اور یہ آواز نکلتی ہے، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہوتا ہے، یا مالک میں تو دنیا والے لوگوں کے سامنے بھی اپنا حساب نہیں دے سکتا، تو سارے جہانوں کا بادشاہ ہے، تیری بارگاہ کے اندر میں اپنا حساب کیسے دوں گا؟ اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ تو مجھے بلا حساب جنت کے اندر داخل فرما دے۔ احباب ذی وقار، امام حسن بصری فرماتے تیسری دفعہ میں نے آواز سنی تو پھر لیٹ گیا، لیکن چند ہی لمحے گزرے تھے کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی شخص گرا ہے، کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی، میں نے سوچا کہ یہ شخص تو اس کے اوپر غشی طاری ہو گئی ہے اور بے ہوشی کے عالم میں یہ گر پڑا ہے۔ میں اٹھ کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک نوجوان پڑا ہے، چہرے کے اوپر اس کی زلفوں کے سیاہ بال پڑے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور میں یہ نیت کر کے گیا تھا کہ جاؤں اس شخص کو حوصلہ دوں اور اس کے ساتھ مل کر اس کی بخشش کی دعا کروں۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں جب میں پاس جاتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں، ایک نوجوان ہے، چہرے کے اوپر اس کی زلفوں کے سیاہ بال پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے جب چہرے سے بال ہٹائے تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے زمین کانپ رہی ہے، آج آسمان لرز رہا ہے، قیامت آنے والی ہے۔ اس لیے کہ جب میں نے چہرے سے بال ہٹائے تو کیا دیکھا کہ وہ نوجوان جس کی بخشش کی دعا کرنے کی نیت سے میں آیا تھا وہ کوئی عام نہیں، حسین ابن علی کا بیٹا امام زین العابدین پڑا ہوا تھا۔ احباب ذی وقار،
یہاں سے دیکھیں امام حسن بصری فرماتے ہیں جب میں نے امام زین العابدین کو دیکھا میں نے ان کے پاؤں کے ساتھ اپنی داڑھی کو مس کیا اور اوپر اٹھایا اور عرض کیا امام زین العابدین یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ آپ کو تو رب نے وہ شانیں عطا فرمائی ہیں، وہ عظمتیں عطا کی ہیں کہ آپ اگر حشر کے میدان میں ایک اشارہ کریں گے تو رب کائنات کئی گناہ گاروں کو جہنم سے نکال کے جنت عطا فرما دے گا۔ تو امام زین العابدین فرمانے لگے اے حسن بصری میں نے آج سنا ہے کہ میرے رب کا عذاب بڑا سخت ہے، میرے رب کی پکڑ بڑی ڈاڈی ہے، لہٰذا آپ میرے دادا علی المرتضیٰ کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے، آج آئیے میرے پاس بیٹھیے اور میری بخشش کی دعا مانگے۔ تو احباب ذی وقار اس قدر عبادت اور ریاضت ہونے کے باوجود آپ کے اندر خوف خدا اور مشیت الہی کا اس قدر پائی جاتی تھی۔ احباب آج ہم ہیں ہر قسم کے گناہ کرتے ہیں، ہر قسم کی بدکاریاں اور زناکاریاں ہم سے سرزد ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی خوف خدا کا ایک ذرہ بھی ہمارے اندر موجود نہیں۔ تو احباب آج امام زین العابدین کی زندگی کے سے یہی درس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اپنے اندر اللہ رب العزت کا خوف پیدا کریں، اس لیے کہ جس دل کے اندر رب کا خوف آ جاتا ہے پھر اس دل کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہاتھ کسی مظلوم کے خلاف نہیں اٹھتے، بلکہ جب بھی اٹھتے ہیں تو کسی ظالم کے خلاف اٹھتے ہیں اور مظلوم کی مدد کے لیے اٹھا کرتے ہیں۔ جس دل کے اندر رب کا خوف آ جاتا ہے پھر اس دل کے ساتھ تعلق رکھنے والے پاؤں کبھی شیطان کے راستے پہ نہیں چلتے، بلکہ جب بھی اٹھتے ہیں تو ان کی منزل صراط مستقیم ہوا کرتی ہے۔ پھر جس دل کے اندر خوف خدا ہوتا ہے اس دل کے ساتھ تعلق رکھنے والی آنکھیں کبھی ننگی فلمیں اور بے حیائی کے ڈرامے نہیں دیکھتی، بلکہ جب بھی کھلتی ہیں ان کے سامنے یا رب کا قرآن ہوتا ہے یا مصطفیٰ کا فرمان ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کا خوف پیدا کریں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس شخص کے آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو کا قطرہ نکلا، اللہ رب العزت اس شخص کے اوپر جہنم کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔